بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہدایت اور اپنے دین کا سرچشمہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اب سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اللہ کے دین کا پیغام دیا، وہ سب سے پہلے اہل بیت اطہار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک ہے، اور ان کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، احباب، متعلقین اور اہل علاقہ اور اہل قبیلہ، اہل علاقہ، برادری، اس کے بعد پورا شہر، اور اس کے بعد یہ ساری دعوت آگے پھیلتی گئی۔ تو جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی آنکھ سے دیکھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان لائے، ہم ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے، فیملی کے، خاندان کے افراد ہیں، ان کو ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ ان میں ازواج مطہرات ہیں، حضور کے صاحبزادگان ہیں، حضور کی صاحبزادیاں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان مبارک ہے۔ تو سب سے پہلے جو دین جن لوگوں تک پہنچا اور جنہوں نے دین کو آگے پھیلایا، وہ سب سے اوپر اہل بیت اطہار، اور ان کے بعد 7 صحابہ کرام آتے ہیں، ان کے بعد تابعین، اور ان کے بعد تبع تابعین، اور اس کے بعد محدثین۔ یہ ایک چین ہے، یہ ایک سلسلہ ہے دین کو آگے پہنچانے کا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن اللہ نے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام تک پہنچایا، اور پھر اللہ کے احکامات صحابہ کے ذریعے سے تابعین تک، تبع تابعین تک، اور آگے محدثین تک، اور آگے ایک علم کا سلسلہ، بڑا لمبا طویل سلسلہ آج تک جاری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اول، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفا، سب سے بلند جو زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، اور پھر فرمایا کہ میرے بعد کا زمانہ میرے زمانے سے کم درجے کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد کا زمانہ، اور اس کے بعد کا زمانہ بہترین۔ یعنی 3 زمانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بہترین زمانے ہیں، میرا زمانہ، میرے بعد آنے والوں کا، اور میرے بعد آنے والوں کا۔ 3 زمانوں کو بہترین زمانے فرمایا۔ تو سب سے اونچا زمانہ، سب سے اعلیٰ اور عرفہ لوگ جو دنیا میں آئے ہیں انبیاء کے بعد، وہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ہیں۔ اور دین اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام پر کوئی بات کرتے ہیں، ان کے کریکٹرسٹک پر، ان کے کردار پر کوئی بات کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے کردار پر کوئی بات کرتے ہیں، ان کے متعلق کوئی اپنے غلط قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نمبر 1 تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تربیت پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تربیت جس طرح کرنا چاہیے تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے مشن، اپنے کام میں ناکام رہے۔ پھر صحابہ کرام نے، جنہوں نے ڈائریکٹ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی تھی، تابعین نے ان سے تربیت پائی، ان سے علم حاصل کیا، تو اگر ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کا مطلب صحابہ کرام کے علم میں اور صحابہ کرام کی تربیت میں فرق تھا۔ پھر ان کے بعد تبع تابعین نے تابعین سے تربیت اور حصول علم کیا ہے، اور اگر ہم ان پر کوئی بندہ اٹھ کر اعتراض کرتا ہے یا ان کی اوپر زبان درازی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تابعین کے اندر بھی فالٹ پایا۔
تو اگر ہم اس طرح سوچنے لگ جائیں اور اس طرح دیکھیں، اس انداز کے ساتھ دیکھیں، تو اسلام جن سورسز کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے وہ سارے کے سارے سورسز متنازع ہو جاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کا کردار معاذ اللہ متنازع ہوگا، اہل بیت اطہار کا کردار ہم متنازع بنائیں گے، تابعین کا، تبع تابعین کا، تو اس کا مطلب جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ سارے کا سارا مشکوک ہو جائے گا۔ تو جتنے لوگ بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ پر یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے کریکٹرسٹک پر، کردار پر باتیں کر رہے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ کہاں جا کر ہٹ کر رہے ہیں، اور ان کا جو کردار ہے اس سے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اور کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ سارے کا سارا نقصان پہنچا رہے ہیں، فائدہ کوئی نہیں دے رہے۔ اور پھر میں ایک بڑی اہم بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تنقید کرنے کا حق صحابہ کو صحابہ پر تھا، اہل بیت اطہار کو اہل بیت اطہار پر اس وقت حضور کے زمانہ اقدس میں تھا۔ انہوں نے کیا یا نہیں کیا یہ ان کا معاملہ ہے، انہوں نے اپنا حق استعمال تنقید کا یا اصلاح کا یا دوسروں کو بات کہنے کا یا سوال کرنے کا کیا یا نہیں کیا، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو ان کا معاملہ ان تک ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ اگر آتا ہے تو تابعین کا حق تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جرا کرتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سوالات کرتے، ایک دوسرے پر اعتراضات کرتے، ایک دوسرے پر تنقید کرتے، جو بھی کرنا چاہتے وہ کرتے، ان کا رائٹ تھا۔ انہوں نے کیا اس رائٹ کو استعمال یا نہیں کیا، یہ معاملہ وہاں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے تو تبع تابعین کا آپس میں رینک بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر جرا کر سکیں۔ اس کے بعد کا زمانہ اسی طرح بعد میں آتا ہے، اس کے بعد کا محدثین کا زمانہ، محدثین کا کام ہے کہ وہ محدثین کے اوپر بات کر سکیں۔ لیکن آج 1600 سال کے بعد کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ مسند دین پر بیٹھنے والا ہے اور اسلام کی مسند پر بیٹھنے والا ہے اور عالم دین ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے، تو اسے اصول دین سمجھنا چاہیے اور اصول تنقید سمجھنا چاہیے کہ آج کے دور میں کسی شخص کو بھی اپنے اوپر والے لوگوں پر تنقید کرنے کا، ان کے کردار کو پر زبان کھولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہ بات بڑی کیٹاگوریکلی واضح ہونی چاہیے کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی صحابہ پر تنقید کرتا ہے، کوئی اہل بیت اطہار پر تنقید کرتا ہے، کوئی تابعین پر، تبع تابعین پر، ان کے کردار کو پر بات کرتا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے۔ وہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہا، وہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا، وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ صرف امت مسلمہ میں ایک فتنہ اور فساد کا باعث بن رہا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں جو سب سے بہترین رائے ہے، جو سب سے بہترین رستہ ہے، وہ متوسط رستہ ہے، یعنی درمیان والا رستہ ہے۔ تو جو علماء حق ہیں وہ ہمیشہ امت کو درمیان والے رستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لڑانے کی اور جھگڑانے کی اور فسادات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ درمیان والی رائے، درمیان والا رستہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ ایک دوسرے سے دور نہ جائے بلکہ قریب آئے۔ تو علماء کا حق ہی یہی ہے۔ اور اگر کوئی عالم دین، نام نہاد عالم دین اور اپنے آپ کو عالم دین کہنے والا شخص اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے، مسلکیت کی، اعتقادیت کی دیواریں کر رہا ہے اور امت مسلمہ کو ایک دوسرے سے دور ہٹا رہا ہے، بد اعتقادی پیدا کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ صحابہ کی محبت کا درس دے،
اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دے، تابعین کی اتباع کا اور تبع تابعین کی اتباع کا، ان سے عقیدت، محبت اور احترام کا درس دے، تاکہ لوگوں کے اندر ان کا احترام بڑھے اور ان کی کہی ہوئی بات پر یقین اور اعتماد بڑھے، اور دین آگے فروغ پائے، اور علم آگے فروغ پائے، اور اعتماد آگے فروغ پائے، بجائے اس کے وہ شخص اس کے برعکس کر رہا ہے تو وہ فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے۔ میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ نوجوان خاص طور پہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ایسا شخص جو فتنہ پیدا کر رہا ہے، جو فساد پیدا کر رہا ہے، جو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور ہٹا رہا ہے، ایسے لوگ نہ عالم دین ہیں، نہ ان سے علم لیں، نہ ان کی بات پر اعتماد کریں، بلکہ ایسے لوگ ان کے پیچھے چلیں جو امت مسلمہ کو جوڑنا چاہتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ چلیں، اور اسی میں امت مسلمہ کی اور اسی میں عالم اسلام کی فلاح ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔